بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آپ سے 539 حدیثیں مروی ہیں۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام سے اسلام کو تقویت دے۔ ابو جہل کا بھی عمر نام تھا، جہالت کی وجہ سے ابو جہل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا قبول فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے نکلے۔ کسی نے کہا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کو۔ اس نے کہا، میاں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اپنے بہنوئی کے مکان پر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے آنے پر خاموش ہو گئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن بہنوئی نے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا، تمہارا دین حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے ایک تھپڑ مارا۔ بہن چھڑانے لگی تو اس کو ایسا دھکا دیا کہ چوٹ لگ کر زخمی ہو گئی، منہ سے خون جاری ہو گیا۔ بہن نے غصے سے کہا، تمہارا دین سچا نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا۔ کہا، وہ کتاب مجھے دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، اس کتاب کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ پہلے غسل یا کم از کم وضو کر لو۔ وضو کیا اور کتاب سے تلاوت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ گلے میں رسی باندھ کر لے گئے۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی حالت کی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور تلوار پکڑ کر فرمایا کہ اے عمر، کب تک خدا کے رسول کے ساتھ ہٹ دھرمی کرتے رہو گے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک آپ خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔